السلام علیکم دوستو۔ یہ دنیا عجیب و غریب عقائد اور رسومات سے بھری پڑی ہے۔ یہاں ایسے درندہ صفت اور صفاق لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر بھلے وہ عمل کسی کی زندگی ہی کیوں نہ برباد کر دے۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو بھی ایسا ہی ایک عجیب، شرمناک اور صفاق عقیدہ ہے کہ جو اب تک لاکھوں نوجوان لڑکیوں کی زندگیاں جہنم بنا چکا ہے۔ دوستو، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے دنیا کی مختلف تہذیبوں میں مختلف طریقۂ علاج رائج رہے ہیں۔ کہیں جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا ہے تو کوئی ریکی یا ایکیو پنکچر میں شفا تلاش کرتا ہے۔ اپنے امراض سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک قدیم طریقہ ورجن کلینزنگ کے نام سے بھی ماضی میں بہت زیادہ مقبول رہا ہے اور دنیا کے مختلف حصوں میں آج بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دنیا کی بہت سی خطوں اور الگ الگ مذاہب میں پھیلی اس سوچ کے تحت کسی کمسن کنواری لڑکی سے جنسی تعلقات استوار کرنا بیماری میں مبتلا انسان کے لیے ایک دوا کا کام کرتا ہے۔ قدیم ادوار میں آتشک اور جریان جیسی بیماریوں میں مبتلا افراد 10 یا 12 سالہ لڑکیوں سے اس لیے جنسی روابط اپناتے تھے کہ ان کا یہ عمل بیماری سے چھٹکارے کا سبب بنے گا، جبکہ دور حاضر میں ایڈز میں مبتلا مریضوں کی ایک بڑی تعداد ورجن کلینزنگ کے اس قدیم طریقۂ علاج کو اختیار کر کے ایڈز سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عمل ایڈز جیسی موذی بیماری کا سدباب کیسے کر سکتا ہے، بلکہ یہ تو اس کی تقسیم در تقسیم کا سبب بن رہا ہے۔ ویسے تو ورجن کلینزنگ یعنی کنواری لڑکیوں سے شفا حاصل کرنے کا یہ طریقہ صدیوں سے رائج ہے، البتہ اس قسم کے واقعات نے 16ویں صدی عیسوی میں خاصی شہرت حاصل کی۔ وکٹورین عہد میں بھی چھوت یعنی متعدی بیماریوں کے علاج کے لیے کم عمر کنواری لڑکیوں سے ہم بستری ایک انتہائی عام عمل تھا۔ مسیحیت میں چونکہ کنواری لڑکیوں کو بہت زیادہ تقدیسیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، کیتھولک کلیساؤں میں اپنی زندگی وقف کر کے خدمات انجام دینے کے لیے بھی کنواری لڑکیوں کو ہی چنا جاتا ہے جنہیں نن کہتے ہیں۔ یوں مسیحی معاشروں میں یہ عقیدہ بھی پروان چڑھا کہ چونکہ کنواری لڑکیوں کا خون بھی پاک ہوتا ہے، اس لیے ان سے جسمانی تعلقات قائم کرنے کے سبب مختلف موذی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے۔ لہٰذا کم عمر نوجوان لڑکیوں سے ہم بستری کے ذریعے بیماری سے چھٹکارا پانے کا یہ عقیدہ یورپ سمیت دنیا کے مختلف مسیحی معاشروں میں عام ہو گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں تعلیم فروغ پاتی گئی اور لوگ اس قسم کی تہمات سے پرہیز کرنے لگے۔ اس کے باوجود یورپ، امریکہ، ایشیا اور بالخصوص افریقہ میں آج بھی ایڈز میں مبتلا افراد کی ایک بڑی تعداد اپنی بیماری کے علاج کے لیے نوجوان کنواری لڑکیوں سے جنسی تعلقات قائم کرتی ہے۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ افریقہ کی جانب سے کیے گئے ایک سروے کے مطابق آج بھی اس ملک میں رہنے والے 18% غریب افراد کا یہ ماننا ہے کہ کسی کنواری لڑکی سے جنسی تعلقات بنانا HIV پازیٹیو یا ایڈز کے مریضوں کو شفا دینے میں کارگر ثابت ہوتا ہے، جبکہ زمبابوے سمیت افریقہ کے دیگر ممالک میں اس طریقۂ علاج پر یقین رکھنے والوں کی تعداد 32% تک ہے۔ افریقہ کے علاوہ بھارت اور تھائی لینڈ میں بھی بہت سے لوگ اس عمل کو ایڈز کا علاج تصور کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کم عمر بچیوں کی سب سے بڑی منڈی سونا گاچی ہے، جو انڈیا کے شہر کلکتہ میں موجود ہے۔ یہ ایشیا کا سب سے بڑا ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ تسلیم کیا جاتا ہے۔ جسم فروشی کے اس بازار میں ایک خاص حصہ ان دولت مند لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو دنیا کے مختلف خطوں سے ایڈز کا علاج کروانے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اس بد اعتقادی میں مبتلا لوگ چین میں بھی پائے جاتے ہیں۔ چین میں رہنے والے ایڈز کے مریض اس مقصد کے لیے میانمار کی ریاست کاچین کی لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں، جنہیں بڑی مقدار میں اسمگل کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تو ان لوگوں کا احوال ہے کہ جو اپنے پیسے اور رتبے کے بلبوتے پر لڑکیاں خریدنے یا انہیں کرائے پر لینے کی استطاعت رکھتے ہیں، جبکہ افریقی ممالک میں صرف اس مقصد یعنی ایڈز کے علاج کی غرض سے کم عمر لڑکیوں کا ریپ کر دینا بھی ایک عام بات ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق صرف جنوبی افریقہ میں ایڈز کے علاج کی غرض سے سینکڑوں معصوم بچیوں کا ریپ کیا جا چکا ہے، جن میں اکثریت 10 سال سے کم عمر بچیوں کی تھی۔ بہت سے فلاحی ادارے عوام کی آگاہی کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں، مگر اب بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس درندگی کو
एड्स का वाहिद इलाज समझती है। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाला पोस्टर भी अफ्रीका के एक मुल्क ज़म्बिया का है, जिसमें लोगों को ये आगाही दी जा रही है कि किसी कमसिन लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देना एड्स का इलाज बिल्कुल नहीं। इसके बावजूद गुज़िश्ता 20 सालों में इस अमल में कमी आने की बजाय मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब एड्स के अलावा हेपेटाइटिस के मरीज भी अपने इलाज के लिए इस अमली बद में शामिल हो चुके हैं। यूं ज़मानाए कदीम में फरोग पाने वाला एक बातिल अकीदा मौजूदा ज़माने में भी हजारों लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करके उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहा है और दुनिया में एड्स जैसे मौजी मर्ज के फैलाव का एक बड़ा सबब बन रहा है। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।